रसूलुल्लाह ने उनको हिकमत अमली दी कि अब आप जाइए, लौट जाइए, अपने कबीलों को इस्लाम की दावत दीजिए, इब्तदा कर दीजिए। ये 6 लोग मदीना में लौटे और इनकी दावत फैलना शुरू हुई। उसका नतीजा ये देखिए कि ये अगले साल मौसम हज में 12 अफराद लेके आए। ये 6 थे, अपने साथ 6 और लेके आए। और खुशी की बात ये थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि खजरजी 10 थे और ओसी 2 थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तस्कीन पहुंची कि इस्लाम की दावत के साथ ये औस व हजरत की जो लड़ाई है, इसके ऊपर भी एक पानी को डाल दिया जाएगा। ये इतने अजीम लोग हैं, इनकी अभी एक ही मुलाकात हुई थी, ये औस के 2 लोगों को भी मुसलमान करके ले आए हैं। ये 12 अफराद रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। इसको बैत उक़बा उला कहते हैं, जो बड़ी मशहूर है, तारीख में आपने पढ़ी होगी। उन 6 से रसूलुल्लाह ने बैत नहीं थी ली, सिर्फ इस्लाम कबूल कराया था। इन 6 से रसूलुल्लाह ने बैत ली, जिसको बैतुन्निसा भी कहा जाता है। बैतुन्निसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके आगे वही शराइत रखी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी औरतों के आगे रखते रहे। शिरक नहीं करना, जिना नहीं करना, चोरी चकारी नहीं करनी। इसको बैतुन्निसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जिहाद की बैत नहीं थी। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मर्द से बैत लेते थे तो उसमें यह भी शिक होती थी कि अल्लाह के लिए अगर लड़ना पड़ेगा तो उस दिन फिर पीठ को नहीं फेरना, बल्कि अल्लाह के लिए तलवार को निकाल लेना है। अभी जिहाद फर्द नहीं था हुआ, इसलिए इनसे इस शिक के बगैर बैत ली गई। इन 12 अफराद को ट्रेनिंग के लिए एक अज़ीमुश्शान मुबल्लग दिया गया। कौन? मुसअब इब्न उमैर। मुसअब इब्न उमैर, मा रअयतु बिमक्का अहदन अहसन लिम्मतन वला अरक्ता हुल्लतन वला अनअमा निअमतन मिन मुसअब इब्न उमैर। ये रसूलुल्लाह मुसअब इब्न उमैर के बारे में कह रहे हैं कि मुसअब से ज़्यादा खूबसूरत मक्का में कोई नहीं था, मुसअब से ज़्यादा कीमती लिबास पहनने वाला कोई नहीं था, मुसअब से ज़्यादा खूबसूरत जुल्फ़े किसी की नहीं थी। ये इस्लाम की हद तक सूख के कांटा हो गया। इसने जबर को बर्दाश्त किया, इसने जुल्म को बर्दाश्त किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दाई की सिफात चाहते थे, सारी की सारी मुसअब इब्न उमैर में मौजूद थी। मुसअब इब्न उमैर को कहा, जा, चला जा, तबलीग का नया मैदान है, अल्लाह के रास्ते में दावत दे, लेकिन हिकमत के साथ देना, लेकिन अच्छी तरह देना, लेकिन दानाई के साथ देना। रसूलुल्लाह ने कुरान की आयतें पढ़ के मुसअब इब्न उमैर को नसीहत की। और कुर्बान जाए मुसअब इब्न उमैर, अल्लाह की कसम ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार करदा लोग हैं। 12 जो लोग आए थे, अव्वलीन 6 में असद बिन जुरारा, उकबा बिन आमर, कुतबा बिन आमर मौजूद हैं। जो 12 आए उनमें उबादा बिन सामत भी शामिल थे। यानी इतने जलीलुल कदर अफराद अंसारियों के इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लेकिन मुसअब इब्न उमैर का एक अज़ीमुश्शान कारनामा तबलीगी जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, वो क्या था? मुसअब इब्न उमैर मदीना पहुंचे, अंसार को तबलीग करना शुरू की। साद बिन मुआज आपके खालादाद थे, और मुसअब इब्न उमैर किसके घर रहते थे? असद बिन जुरारा के घर। अब असद और साद आपस में खालादाद थे। तो साद ना बार बार उसैद बिन हुज़ैर को कहते थे कि यार ये मेरे खालादाद ने मुसअब इब्न उमैर को पनाह दी हुई है, ये मेरा खालादाद है, मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ? ये हमारे अंदर तफरीक फैलाता है, नए दीन की बातें करता है। अंसारी बड़ी जल्दी दावत को कबूल कर रहे थे तेजी के साथ। तो साद बिन मुआज को अपने इस कदन असद बिन जुरारा की ये बात पसंद नहीं आई कि ये मुसअब इब्न उमैर को लेके हमारे ख़ानदान में, हमारे कबीले में आ गया, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो तबलीग कर रहे हैं। अब उसैद बिन हुज़ैर और साद बिन मुआज ने प्लानिंग की कि मुसअब इब्न उमैर को मदीना से भगा देंगे। और साद बिन मुआज ने कहा, मैं अपने खालादाद को कुछ नहीं कह सकता, वो उनके घर में रहते हैं, आप जाइए उसैद, आप जाइए और भगा दीजिए, मैं आपकी पुष्ट पनाही करूंगा। उसैद गए, मुसअब इब्न उमैर बैठे तबलीग कर रहे हैं। उसैद ने जाके करख्त लहजे में तलवार निकाल ली। आप हमारे यहाँ क्या तफरीक डालने के लिए आ गए, चले जाइए यहाँ से। मुसअब इब्न उमैर रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता हैं। कहा उसैद बैठिए, मैं नहीं बैठूंगा। कहा अगर मेरी गुफ्तगू आपको पसंद ना आए, अपील ना करे, तो आप चले जाइएगा, हम अपनी राह लेंगे, आप अपनी राह लेंगे। उसैद के दिमाग में बात आई, बड़ी यार इंसाफ की बात की है। उसैद कहने लगे,
آپ نے بڑی انصاف کی بات کی ہے، اور ہم ان ساری انصاف کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے جو مرضی معاملہ ہو۔ آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مصعب ابن عمیر نے قرآن کی مختلف آیات کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے ایک رسول کو بھیجا ہے، اور وہ رسول بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آیا ہے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لے جانا چاہتا ہے۔ کیا یہی دعوت ہے؟ اسید کہنے لگے ہاں یہی دعوت۔ اور کیا کہتے؟ چوری نہ کیجیے، ڈاکہ نہ ڈالیے، کسی کا مال نہ کھائیے، ہر بندہ اپنے مال کا مالک ہے، آپ کسی کا مال ناحق کیسے لے سکتے ہیں؟ کس اصول کے تحت لیتے ہیں؟ بات تو بڑی عمدہ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ زنا مت کیجئے، جن سے شادی ہو ان سے تعلق استوار کیجئے، لونڈیوں کی اجازت ہے ان سے تعلق استوار کیجئے، غیر محرم کو دیکھیے مت، ہاتھ مت لگائیے۔ اسید کے سینے میں مصعب ابن عمیر کی یہ خوبصورت باتیں پیوست ہو رہی ہیں، آنکھوں سے پانی جاری ہے۔ کیا یہ رسول اللہ کی دعوت ہے؟ ہاں یہی رسول اللہ کی دعوت ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ اسید اتنے مدہوش ہو گئے، بار بار پوچھنا شروع ہو گئے وہ نبی اور کیا کہتا ہے؟ مصعب بتائی جا رہے ہیں، اسید پوچھی جا رہے ہیں۔ کہا یہ عظیم الشان کارنامہ، یہ عظیم الشان صحابی ہیں جنہوں نے انصار میں سے اسلام کو قبول کیا۔ کس کے ہاتھ پہ؟ مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں۔ اور مصعب بڑے پیار سے ان کو سمجھا رہے ہیں، اور اسید جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اس دین اور مذہب میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا غسل کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، شہادت دے دیجئے، آپ اس مذہب کا حصہ ہیں۔ غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تلوار کو میان میں ڈالا، واپس پہنچے۔ سعد بن معاذ مجلس میں بیٹھے ہیں کہ اسید میرے حالات کے گھر سے مصعب ابن عمیر کو بھگایا ہوگا۔ سعد نے دیکھا اسید کا چہرے کی رنگت بدلی ہوئی، کیا کر کے آیا ہے؟ کہا معاملہ کوئی اتنا سنگین نہیں ہے سعد، میں تجھے سچی بات بتاتا ہوں، اتنا سنگین معاملہ نہیں ہے۔ میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، وہ بڑی صحیح گفتگو کرتا، سعد کو غصہ آ گیا، میں نے تجھے ان کی ٹھکائی کے لیے بھیجا تھا، بگانے کے لیے بھیجا تھا، تو مجھے آ کے الٹی کہانیاں سنا رہا ہے، میرے ہی حالات، میں ہی تجھے کہہ رہا ہوں، اجازت دی ہے، میں اب کیسے اس سے جا، اب میں نبٹتا ہوں جا کے۔ سعد بن معاذ پہنچے، جا کے غصے سے بات شروع کی۔ مصعب ابن عمیر وہی دھیما انداز، وہی پیارا انداز۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، یہ حالات و واقعات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت دھیما انداز ہی ہونا چاہیے، ہر وقت محبت والا انداز ہونا چاہیے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عموم تھا، اچھا لوگوں کو یہی باتیں نہیں پتا، اب بندہ کیا کرے؟ معاشرے کے جو لبرل، ملحد، بے ایمان لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جی مولوی اونچی اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، مولوی آرام سے نہیں بول سکتے؟ بول سکتے ہیں، کیوں نہیں بول سکتے؟ آرام سے بول سکتے ہیں، لیکن یہ جو اونچی آواز میں یا خطیبانہ لہجے میں یا غصے کے ساتھ جو گفتگو کی جاتی ہے، وہ کیوں کی جاتی ہے؟ ان کو یہی پتہ نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گفتگو کرتے تھے، صحیح حدیث کے الفاظ، آپ کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا، آپ کی گردن کی رگیں پھول جایا کرتی تھی، اور آپ لوگوں کو اس طرح عذاب سے ڈراتے تھے جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے اوپر خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ یہ کہتے ہیں جی ہر وقت آرام سے، دھیمی، پیار سے، پیار اور دھیمی گفتگو کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ وہ انداز مصعب ابن عمیر اپنا رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اونچی آواز میں اور جوش کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ مولوی کیوں بولتے، ہمیں ڈر آ جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے دین کی بات پیار سے بھی ہوگی تو تم ڈرو گے، دین کی بات تو پیار سے بھی کی جائے تمہارے پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے سعد آئے ہیں اور حضرت مصعب ابن عمیر کے ساتھ تلہی کر رہے ہیں۔ مصعب ابن عمیر مسکرا رہے ہیں، کہا سعد آپ اپنے بنی عبد الاشہل کے یہ سردار بھی ہیں اور اوسی سردار ہیں، آپ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، انصاف کیجئے۔ کیا انصاف کروں؟ میری بات اچھی لگے تو سن لیجئے، نہیں اچھی لگتی تو ہمارا اپنا رستہ، آپ کا اپنا رستہ۔ مصعب آپ نے تو بہت بڑی انصاف کی بات کی، انصار جیسے بھی ہوں انصاف نہیں چھوڑ سکتے۔ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہی الفاظ جو پہلے دہرائے تھے، اسید کی باری، وہی سعد کی باری دہرانا شروع ہو گئے۔ سعد بھی سننے لگے، یہ کہتے ہیں اچھا واقعی یہ معاملہ ہے، اچھا چوری نہیں کرنی، اچھا ناحق مال نہیں کھانا، اچھا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، اچھا غیر محرم کو چھونا نہیں، یہ تو بڑا عمدہ مذہب ہے، اس مذہب میں کیسے داخل ہوا جائے؟ مصعب نے کہا غسل کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ کی گواہی دیجئے، رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئیے۔ اور ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو ان دونوں صحابیوں کا مقام و مرتبہ بھی سن لیجئے۔
ان کی بہت سے فضائل ہیں، لیکن اسید بن حضیر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے۔ ایک صحابی تھے، رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، کیا ہوا؟ گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا، اسید اگر تو رات کو تلاوت ترک نہ کرتا تو مدینے کے بچے بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے جو تیری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ یہ وہ اسید ہیں جو مصعب بن عمیر کے ہاتھ پہ ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ اور دوسرے سعد بن معاذ کون ہیں؟ سبحان اللہ، یہ وہ سعد بن معاذ ہیں جو غزوہ خندق میں جب زخمی ہوئے تو جب شہید ہو گئے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جنازے میں فرشتوں نے تیزی کی، رسول اللہ بھی تیزی سے نکلے، کہا سعد کے جنازے پہ فرشتے کہیں ہم سے سبقت نہ لے جائیں، تیز ہو جاؤ۔ اور یہ وہی سعد ہیں جب فوت ہوئے تو عرش الہی خوشی سے جھومنے لگا کہ آج سعد کی روح کی اللہ سے ملاقات ہونے والی۔ یہ اتنے عظیم